لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تو کہتا ہے میں نے زندگی کو اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچوں، تاکہ دیکھوں تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون سا ہے. اسی پر بس نہیں، یہ آیت مختلف انداز میں قرآن پاک میں 2-3 جگہ اور بھی اللہ رب العزت نے نازل کی. اس کے اندر تخلیق کی بڑھوتری کا تذکرہ ہے. یہاں پہ خلق الموت والحیات، صرف موت و حیات کا ذکر کیا. 12ویں پارے کے شروع کے اندر زمین آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش تو پانی پر تھا. کیوں پیدا کیا زمین اور آسمان کو، موت اور حیات کو؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں سبب کائنات ہیں، فلاں وجہ تخلیق کائنات ہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے تخلیق کائنات پوری کی پوری، زمین و آسمان کی تخلیق، موت و حیات کی تخلیق اللہ نے کی تمہارے اور میرے لیے کی. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھوں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اللہ بار بار یہ کیوں کہتا ہے اچھے عمل کیوں کرتا ہے؟ کیوں اللہ دیکھنا چاہتا ہے؟ میری بہنوں بیٹیوں سے، میرے بھائیوں نوجوانوں سے اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بار بار اللہ کیوں کہتا ہے؟ پتہ کس وجہ سے کہتا ہے؟ تاکہ اس کے بدلے میں تمہیں تمہارے آبائی گھر، تمہیں تمہارے آبائی وطن، تمہیں تمہارے اصل مقام کی طرف لے جائے. لوگوں، ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں اور ہم نے یہ تصور کیا ہوا ہے، اور سائنسدان اس بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، کیا کوئی خلائی مخلوق، کیا کوئی بیرونی مخلوق، کیا کوئی ایلین اس دنیا پہ تو نہیں آیا؟ یاد رکھو، اس دنیا کے اوپر کوئی ایلین اگر ہے میں اور تم ہو. وجہ کیا ہے؟ ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، ہمیں پیدا کیا گیا، ہماری ڈائی بنائی گئی، ہماری تخلیق کی گئی. کس کے لیے کی گئی؟ جنت کے لیے کی گئی. وجہ کیا ہے؟ آدم کو اللہ نے پیدا کیا. آدم نے کوئی نیکی کی؟ ابھی نیکی کی ابتدا بھی نہیں تھی ہوئی. تمہارے اور میرے باپ کو اللہ رب العزت نے جنت میں داخل کر دیا تھا. مقصد کیا؟ بات کا مطلب کیا؟ خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے تمہیں اور مجھے در حقیقت پیدا ہی جنت کے لیے کیا ہے. یہ جو ہمارا جسم ہے یہ اس دنیا میں آ کے بیمار کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہم یہاں پہ ایلینز ہیں، ہم بیرونی دنیا سے آئے ہیں. یہ موسم، یہ ہوا، یہ فضا، یہ سورج ہمارے جسم سے کمپیٹیبل نہیں، ہمارے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، مناسبت نہیں رکھتا. دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا موجود نہیں جس کو کوئی نہ کوئی مرض لاحق نہ ہو. وجہ یہ ہے یہ دنیا اللہ نے تیرے اور میرے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنائی. ہاں، جو وطن اللہ نے تیرے اور میرے لیے بنایا تھا، اگر اس وطن میں جائیں گے کوئی بیماری نہیں ہوگی، انسان کی جوانی نہیں ڈھلے گی، عمر ختم نہیں ہوگی، جسم کمپیٹیبل ہے، مناسبت رکھتا ہے، مطابقت رکھتا ہے، اس اصل وطن کے ساتھ رکھتا ہے. دنیا کو بنایا اس لیے گیا لیبلوکم ایکم احسن عملا. تم میں سے اچھے عمل، اللہ کی بات کون مانتا ہے، اچھے عمل کون کرتا ہے، اللہ کے کہے پہ کون چلتا ہے، پھر اللہ بدلے میں تمہیں تمہارے اصل وطن کی طرف واپس لوٹا دے. آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا. لوگو، تم نے یہ گمان بھی کیسے کر لیا اللہ نے یہ دنیا کھیل کود کے لیے، تماشے کے لیے بنائی؟ اللہ کہتا ہے اگر میں نے یہ دنیا تماشے کے لیے بنائی ہوتی میں اس سے بہت بڑا کوئی تماشا چنتا. یہ تماشے کے لیے نہیں بنی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہیں اب پیدا کیا ہے تو تمہارے اوپر ایک بات کو فرض کرتا ہوں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اب صرف میری عبادت کرنی ہے. لوگوں، آپ کو ایک بات بتلانا مقصود ہے. وہ کیا ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو اور مجھے
بلا وجہ پیدا کیا ہوتا تو ہمارے ارد گرد اعمال کی حفاظت کا اتنا عمدہ اتنا خوبصورت سسٹم نہ ہوتا. اللہ نے اعمال کی ریکارڈنگ کا ایک بندے کے لیے کتنا لمبا چوڑا سسٹم بنا رکھا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان حلق سے کوئی آواز نہیں نکالتا لیکن ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈ کر لیتے ہیں. اسی پر بس ہے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال. انسان کوئی عمل بغیر زبان کے کرتا ہے, کچھ عمل زبان کے ساتھ ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, کسی کو برا کہنا, کسی کی غیبت کرنا, چغلی کرنا, فساد ڈالنے کے لیے گفتگو کرنا, اس کو تو ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. لیکن کچھ اعمال ہاتھ سے ہیں, بیوی کے منہ میں کھانا ڈالنا, غریب کی جیب میں پیسہ ڈالنا, بے کس مفلوق الحال کی مدد کرنا, نعوذ باللہ گندے عمل بھی ہاتھ سے ہوتے ہیں لیکن وہ منہ سے ادا نہیں ہو رہے ہوتے. تو اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال. کون ہے جو دائیں والے کی ریکارڈنگ سے بچ جائے؟ کون ہے جو بائیں والے کی ریکارڈنگ سے بچ جائے؟ کرامن کاتبین کی ریکارڈنگ سے کون بچ سکتا ہے؟ کسی کے ذہن میں یہ اندیشہ آ سکتا ہے, یہ وسوسہ آ سکتا ہے, کوئی خیال آ سکتا ہے کہ یہ تو اللہ نے صرف لفظ کے بارے میں کہہ دیا, ہاتھ کے عمل کے بارے میں کہہ دیا. ہم نے تو حدیث پڑھی تھی, ہم نے تو حدیث سنی تھی کہ انسان جب نیکی کا خیال بھی لاتا ہے, ابھی ارادہ بھی نہیں ہوتا, ابھی ارادہ بھی نہیں, نیت بھی نہیں, ابھی کرنے کا عدم بھی نہیں, اٹھنے اس عمل کی طرف جانے کی ہمت بھی نہیں جٹاتا, صرف سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا, میں عمرے پہ جاؤں گا, میں حج پہ جاؤں گا, میں مسجد والوں کو پیسے دوں گا, میں کسی غریب کی مدد کروں گا, ابھی سوچتا ہے. نبی کریم کہتے ہیں اس کی بھی نیکی لکھ لی جاتی ہے. وہ نیکی کیسے لکھی جائے گی؟ یہ تو ہاتھ کا ذکر آ گیا, یہ تو زبان کا ذکر آ گیا. آؤ لوگو, اللہ کی ریکارڈنگ اتنی عمدہ ہے. اللہ کہتا ہے یہ جو خیالات ہیں, یہ جو وسوسے ہیں, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ, نہ ان کو فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں, نہ ان کو کرامن کاتبین ریکارڈ کرتے ہیں, ان کو تمہارا رب خود ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور تم دلوں کے خیالات کی بات کرتے ہو, ہم تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہم تمہاری ایسی ریکارڈنگ کریں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, ایک ذرے کے برابر نیکی کرو گے, قیامت کے دن اپنے سامنے پاؤ گے. رائی کے برابر برائی کرو گے, رائی کے برابر برائی کرو گے, اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. لوگوں, صرف یہ ریکارڈنگ کی جو داستان ہے, یہ جو صرف ریکارڈنگ کی داستان ہے, کل ظالم بندے, کل گناہگار, کل گناہوں میں لتھڑے ہوئے, معصیت کے آلودہ, کل لوگ اس ریکارڈنگ کے بارے میں کلام حمید میں آتا ہے, پتہ کیا الفاظ کہیں گے؟ ما لہذا الکتاب, ما لہذا الکتاب, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا یغادر کبیرہ. اللہ تو نے کیسی ریکارڈنگ کی ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی برائی چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی برائی چھوڑی ہے. جواب کیا آئے گا؟ جواب اللہ یہ کہے گا, اللہ کا جواب کلام حمید میں خود موجود ہے, اور تو ریکارڈنگ کی بات کرتا ہے. تیرے سامنے تیرے دفتر کھول دیے گئے, فلاں دن 10 تاریخ 10:10 10 سیکنڈ کے اوپر تو نے یہ عمل کیا تھا, ہمارے رجسٹر میں درج ہے کہ نہیں؟ بندہ پریشان ہو جائے گا. اللہ کہے گا اقرا اقرا کتابک اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اے میرے بندے, اب مجھ سے حساب کتاب کیا کرنا, تیری ریکارڈنگ تجھے دیتا ہوں. اقرا کتابک, اپنی ریکارڈنگ خود پڑھ لے اور جا اپنی ریکارڈنگ دیکھ کر خود ہی حساب کتاب بھی لگا لے, تو نے دنیا اچھی گزاری ہے کہ بری گزاری.
قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اگر تو عدل سے حساب کرنے والا ہو تو خود بخود اپنا حساب خود ہی کر لے۔ اور لوگوں، حساب کتاب کا اتنا عمدہ نظام، اور بعض اللہ ان لوگوں سے بچائے جب حساب کتاب کے اندر بری کتاب ان کو دے دی جائے گی۔ وہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن بعض خوش قسمت ایسے بھی ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا۔ وہ اللہ رب العزت نے جو زندگی کا مقصد پوری کی پوری لائف کا جو نچوڑ ہے، اگر ہم کہیں اس ایک آیت میں اللہ نے بیان کر دیا ہے تو بے جا نہیں ہوگا۔ جب عمدہ نتیجہ دیکھے گا، جب اپنا رزلٹ دیکھے گا، اپنی ریکارڈنگیں دیکھے گا، ہائے یہ نیکی یہ تو مجھے یاد نہیں، اور یہ تیرا صدقہ ہے، اس کی رب نے پرورش کی ہے، احد پہاڑ سے بڑھا دیا، یہ نیکی یہ تو مجھے یاد نہیں، یہ تیری فلاں نیکی ہے، اخلاص نیت سے ہوئی اللہ نے احد پہاڑ سے بری کر دی۔ اتنی نیکیاں دیکھتا جائے گا، خوش ہوتا جائے گا، رب سے اچھے کی امید کرتا تھا، اچھا گمان کرتا تھا۔ جب اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، پتہ کیا کہے گا؟ ہا امقرؤ کتابیا۔ اور لوگوں، یہ نعرہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اچھا نتیجہ نکل آئے، اچھا رزلٹ آ جائے، اسکول سے بندہ پاس ہو جائے، گھر آ کے کیا کہتا ہے؟ آہا اے میری ماں، اے میرے باپ، واہ واہ، آہا دیکھو میرا کتنا عمدہ نتیجہ نکل آیا۔ کل ارب خرب انسانوں کے سامنے خرب سال کی زندگی کے لیے جب عمدہ نتیجہ نکل آئے گا، کہے گا ہا امقرؤ کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا۔ اور لوگوں دیکھو میرا کتنا اچھا رزلٹ نکل آیا ہے، صرف اس بات پہ نکلا ہے، اس بات پہ نکلا ہے کہ مجھے امید تھی ایک دن میرے رب سے ملاقات ہونی ہے۔ آج میں اور آپ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے یہ گمان کر لیا یہی زندگی کھیل کود ہے، یہی زندگی اصل ہے، یہی حقیقت ہے۔ کتنی غلط سوچ ہے، کتنی غیر منطقی سوچ ہے، کتنی کم عقلی کی بات ہے۔ انسان 60 70 80 برس کی زندگی گزارنے کے لیے صبح گھر سے نکلتا ہے، تیار ہوتا ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے ایسے لوگ موجود ہیں جو 14 15 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے۔ یہ زندگی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیر جانتے ہیں، جس دنیا کے بارے میں نبی کریم فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، اور یہ دنیا اتنی حقیر ہے، یہ پوری دنیا لعنت شدہ ہے، دنیا کی ہر چیز کے اوپر لعنت ڈالی گئی ہے۔ لیکن ہاں، تعلیم دینے والا، دین کی تبلیغ کرنے والا، اس پہ لعنت نہیں، دین پہ عمل کرنے والا، دین کا طالب علم، اس پہ لعنت نہیں، اللہ کے ذکر پہ لعنت نہیں۔ جو اور چیزیں ان 3 راستوں کی طرف لے کے جاتی ہیں ان کے اوپر لعنت نہیں، باقی دنیا کی ہر چیز کے اوپر لعنت ہے۔ اس لعنتی دنیا کے لیے اپنے ضمیر کے سودے، جھوٹ، چغلی، رشوت، حرام، دنیا کے اندر سب سے زیادہ ظلم اس 60 70 سال کی زندگی گزارنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ 60 70 برس کی زندگی کو گزارنے کے لیے ہم بھائی کی جیب کاٹتے ہیں، بھائی کو لوٹتے ہیں، بھائی سے دغا کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کماتے ہیں۔ زندگی کتنی مل جائے گی؟